کس طرح سے دیکھتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب 8 اگست کی ڈیڈ لائن دی ہے، اسے قبل 50 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی اور اب رشیا کو کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کی جائے 8 اگست تک۔ کیا لگتا ہے رشیا اس چیز کو سیریس لے گا یا کوئی نیا جنگ کا محاذ کھلتا ہوا دکھائی دے رہا آپ کو؟ نہ صرف یہ بلکہ رشیا کے سامنے انہوں نے سب مرین جو نیوکلیئر پروپیلڈ اور یہ جو جوہری قوت سے لیس سب مرینز بھی اس طرف بھیج دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انداز ہے، ظاہر ہے 2 نیوکلیئر طاقتیں ہیں، وہ اس انداز سے کوئی حرکت کریں گی جس سے کہ ان کا آپس میں آمنا سامنا ہو جائے۔ لیکن ہاں یہ البتہ ہے کہ بڑے آثار مل رہے تھے شروع میں کہ یہ یوکرین اور رشیا کی جنگ اس میں یہ اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اب رشیا نے کچھ اہداف اس کے محسوس ہوتا ہے رہتے ہیں جو 8 تاریخ تک وہ اپنے اہداف پورے کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ جو ٹیریٹریز وہ چاہتا ہے کہ ٹوٹل اس کو اپنے ساتھ انیکس کر لے یا مزید اس پر قابض ہو جائے، تو وہ کرنے کے بعد رشیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور رشیا کو اگر امریکہ یہ گارنٹی دے دیتا ہے، یو ایس یہ گارنٹی دے دیتا ہے کہ نیٹو فورسز، شروع سے رشیا یہی کہہ رہا ہے، رشیا کی کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ مجھے یہ گارنٹی دی جائے جو کہ 1992-90 میں دی تھی آپ لوگوں نے کہ نیٹو ہمارے نزدیک نہیں آئے گی، ہمارے دہلیز پر نہیں آئے گی، کیونکہ اس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے۔ اور یوکرین میں داخل ہونے کا مقصد، نیٹو کا آنے کا اور سپورٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ رشیا کے نزدیک پہنچ جائے۔ رشیا کبھی نہیں چاہے گا کہ نیٹو اس کے بالکل دہلیز پر آ کے بیٹھ جائے۔ تو وہ اگر اس کو گارنٹی پہلے سے مل جاتی ہے، اور جو محسوس ہوتا ہے انڈیا یہی ہے کہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ گارنٹی مل جائے گی، تو 8 اگست کوئی بعید نہیں کہ بالکل واقعی میں جنگ اس پہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، غالباً آپ کے چینل پہ بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جب بھی جنگ ختم ہوگی رشین کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات پہلے بھی ہمارے پروگرام میں بھی کی تھی، لیکن اس وقت کچھ ماہرین ایسے ہیں، کچھ تجزیہ کار ایسے ہیں کہ جن کا یہ ماننا ہے کہ یوکرین اور روس کی جنگ امریکہ اور روس کو ایک دفعہ پھر ایسے مقام پہ لے آئی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید دونوں ممالک میں ایک دفعہ پھر وہ سرد جنگ شروع ہو جائے جو پچھلے کچھ عرصے سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس طرح کا خطرہ موجود ہے؟ یہ سرد جنگ تو جاری رہ سکتی ہے، چاہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اپنے الائنس کے حوالے سے ہو مختلف ممالک کے ساتھ، وہ تو جاری رہ سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ تنازع حل ہو جائے، اس کو میں کمپیئر کر کے بتاؤں گا نا، جو اوباما کا وقت تھا یا جو اس سے پہلے بش کا وقت تھا، اس میں رشیا کے ساتھ وہ بائی لیٹرل ریلیشنز امریکہ کے نہیں رہے۔ لیکن پچھلی مرتبہ جب ڈونلڈ ٹرمپ 18 میں جب آئے پاور میں، تو اس وقت ان کے ٹرمز رشیا کے ساتھ بہتر تھے، اور اس مرتبہ بھی جب سے وہ آئے ہیں رشیا کی طرف ان کا کافی ایک مائل رہے ہیں کہ ان سے ریلیشنز رشیا کے ٹھیک رہیں۔ اور دوسرا اس کا رخ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ جانے جائیں، وہ پہچانے جائیں دنیا میں کہ انہوں نے جنگیں ختم کرائی ہیں۔ غزہ کی بات بعد میں کر سکتے ہیں اس حوالے سے، لیکن یوکرین کی بات ہو گئی، ایران کی بات ہو گئی، پاکستان انڈیا کی بات ہو گئی، تو وہ اس لحاظ سے چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا، اور خاص طور پہ نوبل پرائز کے حوالے سے بھی، نوبل پرائز تو خیر مل ہی جائے گا اگر یہ تمام چیزیں ہو گئیں تو لیکن اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو یاد رکھے۔ اور پچھلی مرتبہ بھی جب آئے تو انہوں نے کوئی جنگ اپنی طرف سے شروع نہیں کی۔ اس چیز کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس چیز کا تجزیہ کر لیں کہ سر جنگ ہوتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ آمنا سامنا نیوکلیئر طاقتوں کا نہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے سامنے صف بندی کرتے ہیں تو وہ ہٹ جاتے ہیں اسے۔ آپ کے سامنے 1962 میں کیوبا کی مثال ہے، جب رشیا نے اپنے وہاں نیوکلیئر میزائلز لگانا شروع کیے اور امریکہ سامنے آ گیا تو دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ تو لہٰذا نیوکلیئر پاکستان انڈیا کی دیکھ لیں کہ جب دونوں نے فل اسپیکٹرم وار کی طرف بڑھنا شروع ہوئے تو دنیا بیچ میں کود پڑی۔ تو ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ وہ اینڈ آف دی ورلڈ ہوگا اگر دو نیوکلیئر قوتیں آپس میں سامنے کبھی بھی آمنا سامنا کرنے کی استعداد کوئی نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تجزیہ درست ہے۔ سر جنگ سے کیا ہوتا ہے، 10 سال اور چل پڑے وہ سر جنگ میں، اس میں ٹریڈ افیکٹ ہوگی، بائیلیٹرل ریلیشنز افیکٹ ہوں گے، سب بندیاں ہوں گی، کنٹریز کو دشواریاں ہوں گی اس سے الائنس کرنے کی۔ لیکن پھر اگر انہوں نے کوشش کی کہ جی ٹھیک ہے
ہم اب یوکرین کو ملا لیں، نیٹو کا حصہ بنا لیں، تو پھر جنگ میں کود جائے گا رشیا. اسی لیے رشیا چاہتا ہے کہ اپنے اہداف پورے کر لے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایرانی صدر پاکستان کے دورے پہ ہیں، آج انہوں نے لاہور میں بھی مصروف دن گزارا، پھر رات کو اسلام آباد میں بھی. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کیونکہ ماشاءاللہ ایک سفارتکار بھی ہیں، آپ اس دورے کو سفارتی لحاظ سے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ظاہراً تو یہ ٹھیک ہے، اس کا پرپز یہ ہے کہ فردر اسٹرینتھننگ کریں گے، لیکن اس کا باطناً کیا پرپز ہے اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا پرپز ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ ظاہراً بات تو یہ ہے کہ بائیلیٹرل ریلیشنز ہمارے، ٹریڈ ہو گیا، کنیکٹیوٹی ہو گئی، انرجی ہو گیا، ایگریکلچر ہو گیا، یہ چیزیں فارن آفس بتاتا ہے. اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہمارا جو پہلے سے بھی ہم کوشش کرتے رہے. اکنامک کوآپریشن، کیونکہ ابھی اکنامک کوآپریشن ایران کا ایک ظاہر ہے اس کی ہم سے زیادہ بہتر جی ڈی پی، اس کو 413 بلین کی جی ڈی پی ہے، جب اس کی آبادی صرف 92 ملین کے قریب ہے، جبکہ پاکستان کی صرف 411 ہے اور اس کی آبادی 255 ملین آبادی ہے لوگوں کی. اور اسی طریقے سے پر کیپٹا انکم ہم سے وہ 4 گنا زیادہ ہے ایران، ہم اس سے کم ہیں. تو ایران اب بھی ہم ایران کے ساتھ ٹریڈ تو کر سکتے ہیں اور وہ فائدے میں ہی رہ سکتا ہے ہمارے، اور کر بھی رہے ہیں. اس کو مزید سب ہمارے آگے آڑے آ جاتی ہے سینکشن کی بات. لیکن ایران کی دوسرا جو باطناً بات ہے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہمارے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب جب وائٹ ہاؤس گئے تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس پورے فل اسپیکٹرم جو خطے میں صورتحال ہے اس پہ بات تو ہوئی، کیونکہ کچھ تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں، مائیکل کوگل مین ہے، باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے، لیکن وہ ایک سنگل فیکٹر تو نہیں ہو سکتا. بہرحال کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہہ دیا، اس لیے میں کوٹ کر سکتا ہوں کہ پاکستان ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے ایک امپورٹنٹ ملک ہے. اور یہ درست ہے کہ پاکستان نے جو اپنی قوت، جو اپنی صلاحیت اور جو اپنی کیپیسٹی دکھلائی انڈیا کے ساتھ، تو پاکستان نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ پاکستان اس ریجن میں ایک ایسی فورس ہے جس کو کہ ریکگنائز کرنا پڑے گا. لیکن اس سے ہٹ کر جو جیو پولیٹیکل تغیرات اور تناظرات بدل رہے ہیں، جس میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اگین میں کہوں گا کہ ایران کے انہوں نے جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کیا اور وہ اس کو مانتے بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں. لیکن ایران کے ساتھ جو پاکستان کی ایک ہم آہنگی ہے پیپل ٹو پیپل لیول پر، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امریکہ یقیناً ہمارے سپاہ سالار ہو گیا یا ہمارے فارن منسٹر ہو گئے یا پرائم منسٹر ہو گئے، خاص طور پہ سپاہ سالار ہمارے، ان کی اس پر کافی اس سے وہ اس خطے کی اسٹیبلٹی میں، مثال کے طور پر اگر مزید بھی ابھی نیوکلیئر ایکارڈ میں دوبارہ لانے کے لیے بات اگر ہو سکتی ہے تو یہاں میری وہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے جو آپ نے سوال کیا کہ وہ جو باطناً بات ہے کہ پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں ایران کے بھی ہمارے پاس لاہور میں اور اسلام آباد کل جا رہے ہیں، تو اس میں یقیناً یہ گفتگو ہوئی ہوگی کہ دیکھیں اگر نیوکلیئر ریکارڈ میں آپ یعنی کہ سپریم لیڈر بھی چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے بیانات دیے ہیں کہ ہم ایٹمی جوہری قوت نہیں بننا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کو اسی ٹرمز اینڈ تو ایک نیگوشیٹر کا رول پاکستان کا، ایک اسٹیبلائزر کا رول پاکستان کا، اس لحاظ سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس چیز کو ظاہر چاہیے کہ پاکستان اس کرے، اور گلف کنٹریز بھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کا ذکر کیا، جنگ کا ذکر کیا، تو انڈیا اب آپریشن سندور میں بری طرح سے مار کھانے کے بعد یہ جو شوشہ انہوں نے مچا دیا آپریشن مہادیو، اگرچہ جو ہے اس پہ پاکستان کا تو موقف یہ ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ جو ہے من گھڑت بیان جاری کرتے رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا انڈیا اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید کتنے جھوٹ بولتا جائے گا؟ اس کو اس تناظر میں سمجھ لیں کہ مودی ایڈمنسٹریشن اس کی پاور بیس کیا ہے؟ اس کی پاور بیس بیسیکلی آر ایس ایس ہے. اس کی پاور بیس وہ نظریہ ہے جس کو ہندواتہ نظریہ کہتے ہیں. تو کیونکہ اس کی پاور بیس یہ ہے تو مودی ایڈمنسٹریشن نے اپنے قوم کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو اپنی جو نظریاتی معاملات ہیں اس کی وجہ سے ایک اسٹیک پر لگا دیا ہے، پہلی چیز. دوسری بات کہ مہادیو آپریشن مودی اپنے ایڈمنسٹریشن اور خاص طور پہ لیڈرشپ بی جے پی کی، جو کہ دراصل
प्रोपेल हुई है, जो ताकत हासिल करती है आरएसएस से, तो वो बेसिकली चाहती है कि अपने कौम को, जो नज़रियाती बुनियाद पर है, जो शिद्दत पसंदी बुनियाद पर खड़ी है, वो चाहती है कि बताए कि नहीं ये जो हमें शिकस्त हुई है, या वो तो खैर नहीं मानते, लेकिन ये है कि हम पाकिस्तान को दोबारा पाकिस्तान से हम जंग लड़ेंगे। वो ये इंडिया देने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी सकते हैं, इसमें हमें भी इसका इदराक है, और हमारे इस मामले में बहुत सारे लीडरान ने इसका जिक्र किया है कि हम तैयार बैठे हुए हैं, हमारे सिपा सलार ने भी जिक्र किया है कि हम तैयार बैठे हुए हैं। तो वो उन्होंने अपनी पंजा आजमाई पिछली मरतबा कर ली, और पाकिस्तान कोई गाफिल तो नहीं हो गया एक दफ़ा जंग लड़ने के बाद। पाकिस्तान अपनी तैयारियां देखे, आज ही हेलीकॉप्टर्स जो पाकिस्तान के पास आए हैं, वो हेलीकॉप्टर्स एक अपनी नोयत की और इनफरादियत हैसियत रखने वाले अपनी नोयत की वो एक बड़ी बिल्कुल यकीनी तौर पे भारत को हर महाज पर शिकस्त का सामना रहा है। दुनिया ने देखा है कि भारत किस तरह से अपने झूठ को छुपाने के लिए कभी ऑपरेशन सिंदूर का सहारा लेता है और कभी ऑपरेशन महादेव की बातें सामने आती हैं, लेकिन इसको पाकिस्तान ने बड़ी मजबूती से इन तमाम तर ऑपरेशंस को और इन तमाम तर भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब की है। वर्ल्ड वाइड सबने देखा है कि पाकिस्तान ने अपना रोल किस तरह से प्ले किया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील साहब, आप हमें इस हवाले से हमारी मुआवनत भी फरमा रहे थे और हमें बता भी रहे थे कि पाकिस्तान जो है आगे जाके किस तरह से इन तमाम तर मामलात को डील करता है। भारत ने बहुत कोशिश की कि ईरान को किसी तरीके से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को ख़राब कर सके, लेकिन पाकिस्तान की साबित कदमी ने ये चीज़ साबित की कि पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान सिफारती लिहाज से कामयाब हो रहा है।